जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट। आज जिस बच्ची से मैं आपको मिलवाने लगी हूँ, शी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स ऑफ माय होल करियर। एज अ प्रिंसिपल, मैंने जिन बच्चों को देखा कि आउटस्टैंडिंग हैं और डिफरेंट हैं, शी इज़ वन ऑफ देम। तो मुझे लगा कि उसका सफ़र, उसका जर्नी आपसे शेयर किया जाए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो मेडिकल की फील्ड में आना चाहते हैं, बट दे डोंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो किसी ऐसे बच्चे को जो इस सारे प्रोसेस से गुजरा है, मुझे लगा कि इंस्टेड के हम लोग तो काउंसलिंग करते रहते हैं, कॉलेज, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, दे कीप ऑन टेलिंग देम मेनी वेज टू डू दिस एंड दैट, बट प्रैक्टिकली एक बच्चा जो खुद इस सारे प्रोसेस से गुजर के गया है, उससे बात करके देखते हैं कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। शी इज़ अरूज। बहुत ही प्यारी बेटी है ये मेरी। तो इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरूज। Walaikum Assalam. क्या How हाल are you, है आपके? ma'am? Alhamdulillah, I'm fine. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके रूज, क्या हो रहा है बच्चे आजकल, क्या कर रहे हो आप? Aajkal, ma'am, after COVID, like all the universities were closed and their online classes, tests, assignments, back-to-back tests with, very less gap between the आप days. एमबीबीएस कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रही हैं? Ma'am, Sheikh Zayed Lahore. अच्छा ठीक है। एंड दिस इज योर सेकंड ईयर? Second year. Yes, second year, alhamdulillah. माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने मैट्रिक कब से किया? Yes, ma'am, Kip se. Like, और even I've been a Kipsian since class 5. तब से अब तक, it's been a long journey with Kips. माशाल्लाह। तो क्या शुरू से था पता कि डॉक्टर बनना है? मैम बचपन में जैसे सब कह देते हैं कि अच्छा आपने बड़े होकर क्या बनना है, तो उस वक्त तो हम सब बच्चे होते हुए कहते हैं अच्छा जी मैंने डॉक्टर बनना है। उस वक्त नहीं अंदाजा होता कि आगे क्या है और मेडिकल है क्या और उसमें चाहिए क्या और आपको कैसे चेंज होना पड़ता है। तो बचपन में आई यूज्ड टू से कि अच्छा बनना तो खैर डॉक्टर ही है, लेकिन वो उस इंटेंसिटी से नहीं, वो मजाक में जो कहते थे जी डॉक्टर बनना है, यानी बेस्ट वो ऑप्शन लग रही होती है ना, मोस्ट रिस्पेक्टफुल थिंग टू से। लोग बहुत आपको फिर अच्छा इमेजिन करते हैं आपको। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था कि आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीबॉडी एनीथिंग एल्स अदर देन योर बीइंग अ मदर इज अ डॉक्टर। डॉक्टर माशा। अच्छा, तो क्या मुझे बताइए रोज, आपको मिडिल सेक्शन में और मैट्रिक सेक्शन, मैट्रिक में आके तो आपको रियलाइज हो गया होगा हाउ टफ इट्स गोइंग टू बी और हाउ इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव इट इज गोइंग टू बी। इट्स नॉट जस्ट सेइंग मैंने डॉक्टर बनना है। अब मुझे तो आपने खास क्या एफर्ट की, पढ़ाई क्या मैम खास की, क्या किया? उस वक्त तो मेरा बेसिक मोटिव एक ही था कि नाइन्थ में आप आते हैं, आपको अपने आप को फिट करना होता है, एडजस्ट करना होता है, क्योंकि एट्थ और नाइन्थ में बहुत डिफरेंस बिल्कुल। होता है उसकी स्टडीज में। और स्पेशली जब आप हाउस एग्जामिनेशन से निकल व्हेन यू गो इनटू बोर्ड एग्जामिनेशन, हैव टू क्लियर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उसमें उस चेंजिंग पैटर्न को एक्सेप्ट करना और उसमें खुद को एडजस्ट करना, वो उसमें आपको टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है और आपका अपना भी, कि आपको अपने आप को बताना होता है कि शायद आपको वो सब कुछ यहाँ ना मिले जो पहले था, आपकी पिछली लाइफ स्ट्रगल्स अब उससे डबल या ट्रिपल होने वाली है मैट्रिक में आके। और फिर बस नाइन्थ क्लास शुरू हो गई और वो ऐसे ही फिर शुरू हुई कि फिर उसमें अपने आप को एडजस्ट किया और फिर पढ़ना शुरू किया डे वन से, प्री नाइन्थ में, और इवन प्री नाइन्थ में शायद नहीं किया, आई टुक 3 months टू रियलाइज कि इट्स डिफरेंट। और फिर जब वो रियलाइज कर लिया तो फिर जब एक्चुअल नाइन्थ स्टार्ट हुई तो उसमें मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह किया, बहुत अच्छा करते गए विद पैसेज ऑफ टाइम। और ये नहीं था कि बहुत मैं नाइन्थ में ही फर्स्ट आने लग गई थी स्टार्ट से, नॉट एट ऑल, मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही शुरू शुरू में, बट देन आई सेड ओके एट अब। तक लेट मी टेल ऑल ऑफ यू, एट तक तो खैर शी हैज बीन टॉपर। ये मेरे ही पास, मेरे ही कैंपस में बच्ची, मैंने एक तरह से इसे गोदों में खिलाया हुआ है। 5 6 7 8 शी हैज ऑलवेज बीन अ टॉपर। नाइन्थ में जाके जैसे कि चेंज आता है, शी इज सेइंग कि एट का पैटर्न बिल्कुल डिफिकल्ट है, डिफरेंट है, और नाइन्थ में आके ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाता है। लेकिन नाइन्थ में शी इज अ बोर्ड टॉपर। अरूज फातिमा का नाम आपने बैनर्स में आते जाते कहीं देखा होगा, पूरे फैसल टाउन और जौहर टाउन, एवरीवेयर ऑफ कोर्स। एंड वी वर रियली वेरी प्राउड ऑफ हर एज प्रिंसिपल, एज टीचर्स। माशाल्लाह से बहुत बहुत एफर्ट की इन्होंने। अच्छा, फिर मैट्रिक में भी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर किया। तो कितने घंटे पढ़ती थी आप 9th 10th में? मैम मैं आपको बताऊं कि ऑन द रेकॉर्ड की बात है, मुझे कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब मुझे अर्ली मॉर्निंग फीवर ना हो बिकॉज ऑफ फटीग एंड एक्सट्रीम एक्सर्शन। मैं ऐसे था कि मैं आके पढ़ने लग जाती थी और उसमें नमाज और खाने की ब्रेक होती थी, दैट्स इट। और राउंड द क्लॉक, जैसे कहते हैं ना राउंड द क्लॉक, सुबह फजर के बाद तक सोए 1 घंटा और उसके बाद फिर जी कॉलेज सॉरी स्कूल जा रहे हैं।
یہ سین ہوا کرتا تھا میٹرک میں. سب بچوں دیکھ لو جو میٹرک کر رہے ہیں اور جو میٹرک کی طرف آنے والے ہیں وہ دیکھ لیں کہ اگر بورڈ میں پوزیشنز لینی ہے یا میڈیکل یونیورسٹیز میں جانا ہے تو راؤنڈ دا کلاک شی سیڈ اٹس ویری ایزی ٹو ہیئر راؤنڈ دا کلاک. اچھا ٹھیک ہے. نماز کا اور کھانے کا وقفہ آپ کرتی تھی صرف ہو, اور نماز میں نے کوئی نہیں چھوڑی, اور وہ تو چھوڑ ہم سکتے ہی نہیں, لیکن اس میں بہت زیادہ because then I believe کہ پڑھائی اور اسپیشلی اس ایج میں پڑھائی, یہ جو آج کا ایرا ہے آج کل کا, کہ ٹیکنالوجی بہت ہے, فون بہت ہیں, آپ you have access to almost everything, you have lots of ways how you can waste your time. تو اس میں اپنے آپ کو صحیح راہ پہ رکھنا اور صرف پڑھائی میں اپنی ٹینشن کو جٹا کے رکھنا, وہ روحانی طاقت سے آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پڑھائی, اپنے نماز میں اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ کریں. تو میرا یہ ون آف دا ریزنز آئی لو یو بیکاز جو لوگ اگر یہ کوئی دیتا ہے نا ریزن مجھے کبھی بھی کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اسلام کو ساتھ لے کے چلنا, ناٹ ایٹ آل. شی از این ایگزامپل ہیئر. آپ اپنا دین اور اپنی دنیا ساتھ لے کے بالکل ایکولی بیلنس چل سکتے ہیں. شی ہیز پرووڈ اٹ. اور پھر اللہ کی بلیسنگز عروج واقعی آتی ہیں, بہت آتی ہیں. وہ پھر نظر آتا ہے, اور پھر وہ صرف ایک چیز ہر جگہ وہ پھر نظر آتا ہے کہ یہ بچہ بلیسڈ ہے, اور لوگ آپ کو پھر اسی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں کہ اچھا یہ وہ بچہ ہے جس پہ اللہ کی بلیسنگز ہیں. So we have to know it's a responsibility of us کہ ہم نے اس کو آگے کس طرح سے لے کے جڑ جاؤ. بس میں ہر بچے کو کہتی ہوں اللہ سے دوری مت رکھو, کہیں کے نہیں رہتے, اللہ سے جڑے رہیں. تو یہ آپ اس میں سرٹنلی آپ کے پیرنٹس کا بہت رول ہے. They have been the strongest support at your back. I know your father and mother how supportive they are. گھر کا ماحول اٹ مینس بہت افیکٹ کرتا ہے. جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں اگر گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے تو ان کے لیے ڈیفیکلٹی آئے گی, ہے نا ایسا. یعنی اگر آپ کے پیرنٹس آپس میں ویل کنیکٹڈ نہیں ہوتے, سیم پیج پہ نہیں ہوتے, in context of your future or in context of their own relationship, in both cases بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں. بہت میم, اور یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں آپ کے پیس آف مائنڈ پہ, اسپیشلی وین یو ہیو ٹیسٹ اینڈ وین یو ہیو ٹو اپیئر ان بورڈ. آپ کو پتہ نہیں کس کس قسم کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ کو اس طرح کی ٹینشنز بھی آپ کے ذہن میں ہوں گی, پیرنٹس کی بھی, ہاں آپ اس طرف سے بھی لے کے چل رہے تھے. آپ یو آر لکی ون ان دس کیس. ماشاء اللہ بہت بہت خوبصورت ریلیشن شپ ہے ان کی. اچھا اس میں یہ بتائیے کہ ایف ایس سی میں کیا ڈفرنس نظر آیا میٹرک سے؟ ایف ایس سی میں میم ہے ایک تو وہی کہ آپ کی انٹینسٹی پڑھائی کی اور امپورٹینس مزید بڑھ گئی. کلاک پڑھتی رہی ہیں. پھر میم میرا یہ ہوا, میں آپ کو بتاتی ہوں, اس میں اور بھی ایک انٹرسٹنگ تھنگ ہوئے تھے. جب میں ایف ایس سی میں آئی تو اس وقت ہم لوگوں نے آئی جوائن کپس کالج, اور کپس کالج میں پھر ہم لوگ کو سمر ویکیشن ہوگی جو کہ ان پلان تھی, آلموسٹ 3 منتھ کی یا 1 منتھ کی. سو آئی جوائن کپس اکیڈمی جو کہ میرے گھر کے بالکل پاس تھی. اب آئی جوائن کپس اکیڈمی کہ وہاں پہ ایٹ لیسٹ سلیبس کوریج ایزی ہو جائے, اور میں کیونکہ اگر بعد میں کالج کھلتا تو پرابلم ہوتا سلیبس کوریج میں. آئی جوائن دیٹ کپس اکیڈمی کیونکہ وہ بہت اچھی طرح سے کروا رہے تھے. اب میم وہ یہ ہوتا تھا کہ جب کالجز کھل گئے, اب جب کالجز کھل گئے تو پاپا گیو می این آپشن کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, یو وانٹ ٹو کنٹینیو اکیڈمی اور ناٹ. میں نے کہا پاپا آپ جب یہاں تک کر لی ہے سو لیٹس کنٹینیو اٹ. اور میم میرا یہ ہوتا تھا کہ صبح کے گئے ہوئے 2 بجے آئے, اور میرا اس وقت اکیڈمی میں ایف ایل پیز ہو رہے ہوتے تھے, فل لینتھ پیپر, اور میں کھڑے یونیفارم میں اپنے کالج یونیفارم میں کھڑے ہو کے جلدی جلدی سب کچھ اردو کا پورا ایف ایل پی ہاف بک ریوائز کی میں نے. اور میں اس طرح سے اکیڈمی جایا کرتی تھی, کھانا جسٹ رستے میں کھا لیا اور آ کے پڑھنے لگے. اور وہاں پہ پھر یہ تھا کہ وہاں پہ بھی پھر, اور میں کالج میں بھی اس وقت پوزیشنز لی کیا ہے آپ نے اپنے اوپر, اور میں میری اکیڈمی میں بھی میری پوزیشن آتی تھی, وہاں پہ مجھے 2 ٹائم اسکالرشپ ملی. پھر اور اس میں آپ کے ہوتے میں پوزیشن اور کون لے کون سکتا ہے مجھے یہ بتاؤ, جہاں عروج آ جاتی ہے مقابلے میں, اور عروج وہ بچی ہے جسے کھانے پینے کا ہوش نہیں ہے, تو پھر باقی بےچارے کہتے ہوں گے ٹھیک ہے لے لو بھائی آپ ہی لے لو. اور میں اس وقت مجھے, اور یہ دونوں لوگوں کو میں نے مینیج کیا ہوا تھا الحمدللہ, اللہ کے فضل سے ہی تھا سب. اور وہاں پہ بھی پھر کامن روم ہوتا تھا, وہاں پہ ہم نماز پڑھا کرتے تھے. پھر میں 9 بجے یا پھر 10 بجے میں گھر آیا کرتی تھی. تو پھر جب گھر آ کے بھی اگلے دن پھر کالج کے لیے پڑھنا, اور 2-3 بجے پڑھ کے پھر صبح سونا, اور دس یوزڈ ٹو بی مائی روٹین ان فرسٹ ایئر. پھر جب فرسٹ ایئر میں پھر الحمدللہ فرسٹ ایئر میں بھی میرے ٹاپ تھا کپس میں, کپس کے بوائز اور گرلس میں دونوں میں. آئی گاٹ 478 الحمدللہ آؤٹ آف 505 ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس میں بھی پھر یہ تھا کہ بیچ میں رمضان میں ہمارے
پیپرز ہوئے تھے اور انگلش کا پیپر تھا, اینڈ آئی واز ill, مجھے بخار تھا, I wasn't okay, اور رمضان تھا, اور my parents were saying اچھا کہ ٹھیک ہے آپ دیکھ لو بیمار ہو تو you can skip fast. میں نے کہا نہیں, میں نے رکھنا ہے. میں اٹھی, میں اور میں اکیلے اٹھے, میں نے گلاسز بھی نہیں لیے, وداؤٹ bare footed I went to the kitchen and I cooked sehri for myself, اور میں نے 2 منٹ میں وہ کھائی اور میں نے روزہ رکھ لیا کہ بس اللہ توکل ہے. مجھے نہیں پتا نہ میں نے میڈیسن لی, and alhamdulillah I got 95 out of 100 in that English paper. Those were the highest, alhamdulillah. This 95 out really of 100. means a lot. اللہ اور آپ کی شہرک سے قریب ہے, وہ آپ کی انٹینشنز کو دیکھتا ہے, اور اگر آپ جو اللہ پہ توکل کرے وہ کبھی بھی نہیں ہار سکتا. دس از مائی فرم بلیف اینڈ آئی بلائنڈلی فالو دس تھنگ. اللہ پہ توکل, اور یہ آپ کی بات نے بھی ثابت کیا. آج کل کے بچے بھی, اگر مجھے تو کوئی کہہ سکتا ہے نا, آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی پرانے زمانے کی ہیں اللہ توکل, لیکن یہ دیکھیں آج کی بچی کہہ رہی ہے اللہ پہ توکل کرے, اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا, لیکن ساتھ محنت بھی. ٹھیک ہے نا, وہ بھی قرآن پاک میں کہا گیا نا, لیسا للانسان الا ما سعی, آپ کے لیے اتنا ہی ہے جتنی آپ کوشش کرتے ہیں. توکل کے بعد سو نہیں جانا, راؤنڈ دا کلاک پڑھنا بھی ہے. اچھا, اور پھر FTC کا رزلٹ آیا, اور اس کے بعد پھر FTC کا رزلٹ آیا, اور اس کے بعد پھر آؤٹ آف پھر MD کیٹ الحمد للہ کوالیفائی ہو گیا. اور MD کیٹ کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے سسٹرز کا ایک ایکسپیرینس تھا کہ وہ ٹو گائڈ می, وہ گائیڈنس مجھے وہاں پہ تھی. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کبھی نہیں سوچا, میں آپ کو بالکل آن دا ریکارڈ بات بتا رہی ہوں, میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں ہے کہ میرا ایڈمیشن نہیں ہوگا. اینڈ نیور تھاٹ دیٹ, نیور ایور. اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اچھا اگر نہیں ہوا تو آف کورس ریپیٹ کروں گی, لیکن یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ نہیں ہوگا. میں کیلی تو آف کورس ذہن میں تو ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیلی میں جائیں گے, ٹاپ میرٹ پہ ہے, اور ول یو ایکسیڈ دیئر, اور ہمارا وہاں پہ ہوگا کیلی کا گریجویٹ ہے. ڈیفینیٹلی وہ بات بہت ضروری ہوتی ہے نا, جو کیلی ٹیگ اوور یور شولڈر, بہت اچھا لگتا ہے, آپ کے ذہن میں ہوتا ہے while struggling for it. لیکن اگر نہیں ہوتا, اور جب میرا ایڈوکیٹ بن گیا 90.7 ہے, دیٹ ٹائم میں نے نہیں سوچا کہ کہاں آ رہا ہے, کیونکہ اگر میں کچھ اپنے ذہن میں رکھ لیتی کہ اچھا میرا علامات والا آئے گا, پلس کیلی آئے گا, مائنس ہوتا ہے تو تو آپ کے مجھے اوپر ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس کو ایکسیپٹ ایگزیکٹلی. کرنا. اور ایک دن پہلے جب ایکسپیکٹڈ میرٹ لسٹ آئی, سو مائی فادر سیڈ اچھا فاطمہ آئی تھنک آپ کا نا امیر الدین آ رہا ہے. I didn't say anything. I went to the drawing room. I closed my eyes. I looked up and I said, Allah, میں اس وقت جس بھی میرٹ لسٹ پہ ہوں نا, مجھے تو اسے تھوڑا سا اوپر کر دے. And when the merit list came, I was on 87 out of 90. یعنی کہ میرے نیچے سے 3 اسٹوڈنٹس اور تھے, and I was on 87th number. And میں نے کہا اچھا یہ شاید اس وقت کی دعا ہے کہ میں تھوڑی سی اوپر ہوں. دیکھو سچے دل سے اور قریب محسوس کر کے اللہ کو دعا کرنا کتنی خوبصورت. اس وقت آپ نے دعا کی, آپ اس وقت کہتی نا کہ میں کسی طرح سے وہاں پہنچ جاؤں, تو وہاں بھی پہنچ جانا تھا جہاں آپ چاہتے. ایکچولی بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے تو دیکھو جی کوئی چیز مشکل نہیں ہے. یو بلیو اٹ نا, وہ اللہ کو قدیر, ہر چیز پہ قادر ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور اللہ نے آپ کو بہت اچھی جگہ دی ہے, آپ لاہور میں اپنے ماں باپ کے پاس ہیں, اور آئی بلیو یو آر گوئنگ ٹو بی ویری گڈ ڈاکٹر. I will pray at night before going to sleep کہ اللہ مجھے ایسا ڈاکٹر بنانا جس کو کبھی بھی زندگی میں پیسے کی ہوس نہ ہو, جیسے کہتے ہیں نا کہ اچھا اس کے لیے I am using this profession to اچھا earn میں money. آپ کو یہاں پہ نا ایک نصیحت کرنا چاہوں گی. میں اپنا بچہ, آپ کو پتہ ہے وہ بھی آپ ہی کے ساتھ ہیں اسی فیلڈ میں. ہی واز ٹیلنگ می کہ ماما ابھی تک فائنل ایئر تک بھی سب بچے حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹرز کسی کو کیسے بننے دے سکتے ہیں اونلی بیکاز آف لیک آف منی. ہم سب اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ٹو سرو ہیومینٹی. یہ کیا ہو جاتا ہے پاس آؤٹ ہوتے ہی نا, جیسے وہ ہاؤس آف سے نکلتے ہیں اور پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو گریجولی ساری وہ ہارڈ ہارٹیڈ ڈاکٹر بن جاتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ آپ کی بڑی بہنیں بھی ہیں, آپ کو لگتا ہے, یا پھر آپ واقعی اپنے عہد پہ قائم رہ سکتی ہو؟ انٹینشن بہت میٹر کرتی ہیں کہ آپ کی انٹینشن, اور انٹینٹ کر لینا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ ایسا ہوگا, اور اس پہ پھر قائم رہنا بہت مختلف باتیں ہیں. اس کووڈ کی فائٹ میں بہت ڈاکٹرز کو دیکھا, دے ڈڈ ناٹ بادر ایون فار اے سیکنڈ فار دیئر اون لائف. اور یہ ان ڈاکٹرز کی وجہ سے ہی ہے کہ اتنے سارے لوگ صحیح ہو کے گھروں میں بھی آئے, اور کتنے ڈاکٹر بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, بہت اچھے لوگ اس فیلڈ میں ہیں, اور عروج جیسے بچے جب آئیں گے انشاءاللہ تو اور ہر طرف خوبصورتی نظر آئے گی, اسپرٹ کی, سولز خوبصورت نظر آئیں گے انشاءاللہ. ہمارا کنٹری بہت ترقی کرے گا. تو سو کنگریچولیشنز, آج آپ نے کامیاب
जगह पे खड़ी हैं अरूज. यू आर an embodiment of hard work and struggle and positive energy. That is what I believe. Because देखें आसान रास्ता किसी के लिए भी नहीं होता. It's very easy to say कि round the clock पढ़ना. ये जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको पता चलता है 2 घंटे बाद ही आप थक जाते हैं, कमर में दर्द शुरू हो जाती है, बोरियत. सो ये कॉन्टिन्यूस डॉक्टर बनना हमारे मुल्क में, हमारी कंट्री में द बेस्ट क्रीम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स दे जॉइन मेडिकल कॉलेजेस. तो वो शुरू से ही फिर बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करने वाला ही सब कुछ पाता है ना. हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्टेड. रूज माशाल्लाह, नॉट ओनली इनका जो एक और एस्पेक्ट दिखाना चाहती हूँ, नॉट ओनली शी इज़ गुड इन एकेडमिक्स, शी इज़ वेरी गुड इन ऑल सॉर्ट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़. आजकल आप क्या क्या कर रही हैं मेडिकल कॉलेज में? आपने क्या किया अदर देन बुक्स, क्या किया? और फिर सेकेंड ईयर में नाउ और ये सब कुछ पॉइंट करने और सब कुछ आई स्टार्टेड राइटिंग. I used to write. I had this thing in my mind to write. But at the point time I started writing, I have written a lot of English poems, and alhamdulillah, in two of the latest contests I have got one third position in one, and one contest, and first in the other one. Alhamdulillah, और वो फर्स्ट मैंने एंड वहाँ पे थर्ड शेख से कुछ पोजीशंस, present किया. माशाल्लाह माशाल्लाह. और अभी आपका स्टार्ट है राइटिंग में. सो Yes, हमें yes, एक बहुत exactly. बड़ी एक माशाल्लाह अच्छी पोइटिस भी मिलने वाली हैं इन फ्यूचर. जो एक डॉक्टर बहुत समझा जाता है बड़े मजबूत दिल का होता है, बड़े सख्त दिल का होता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी एक पोइटिस जो बहुत ही नर्म और नाजुक दिल रखती है. सो व्हाट अ कॉम्बिनेशन इट वुड बी. डॉक्टर अरूज फातिमा, बहुत अच्छा लगा. अरूज, विल बी इन टच इंशाल्लाह. आपके लिए बहुत सारी दुआएं. आई विश के लोगों ने, सारे बच्चों ने एक या दो पॉइंट में भी ले लें आपके. स्ट्रगल, मेहनत, कॉन्टिन्यूस हार्ड वर्क, बिलीफ इन अल्लाह, तवक्कल इन अल्लाह, पॉजिटिव एनर्जी, बड़ा कुछ बच्ची ने कह दिया. इनमें से कुछ एक पकड़ लो बच्चे. आप में से जो जिसको लग रहा है ना डिफिकल्ट है, कोई एक चीज भी पकड़ लोगे तो पहुंच जाएंगे. मतलब जरूरी नहीं होता ये सारा कुछ जो रूज के अंदर है सारा कुछ आप में, सारा कुछ आपके अंदर भी आए. कुछ भी इसमें से एक या दो पॉइंट उठाएंगे इंशाल्लाह तो सक्सेस विल बी योर्स. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, Feeling for glad the and honor. lovely to have you here with me.